progressive journalism. Like, share, and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. डेली साला डिजिटल पर मैं सबिहा फातिमा आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंस्पायर्ड इंडियन फाउंडेशन बेंगलुरु का एक ऐसा इदारा है जिसे बुनियादी तौर पर विजनरी राइटर्स और जर्नलिस्ट ने कायम किया, जो बतदरीज एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस इदारे के जरिए सालाना एक कौमी तकरीब में पूरे मुल्क से अनसंग और इंस्पायरिंग शख्सियात के लिए अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया जाता है, जिसमें सिर्फ 10 अवार्ड्स अपने फन में माहिर लोगों को दिए जाते हैं। नाजरीन, इस अवार्ड की खास बात यह है कि IIF के सदर डॉक्टर अनंत कृष्णन, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के ज़ेर तरबियत रह चुके हैं, खुद भी जर्नलिज्म में 30 साल का तजुर्बा रखते हैं और हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू में वो बताते हैं कि जर्नलिज्म एक तपस्या है और मौजूदा दौर में मीडिया में जो बेहिस्सी का दौरा है वो यकीनन काबिल मज़म्मत है और वो खुद IIF से खामोशी से काम करने में यकीन रखते हैं। इंस्पायर्ड इंडियन फाउंडेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन रामेश्वरम के ताउन से डॉक्टर कलाम के कई मिशंस की सरबराही भी करता है। ये अवार्ड अंग्रेजी की उस्ताद जी शांता की याद में जो IIF के सदर की वालिदा थी। 2016 में ये अवार्ड पहली मर्तबा रेखा सतीश द न्यू इंडियन एक्सप्रेस कोची की सीनियर चीफ सब एडिटर को दिया गया। 2017 में ये एजाज राजस्थान पत्रिका के बेंगलुरु एडिशन के राजीव कुमार मिश्रा चीफ सब एडिटर ने हासिल किया। 2018 में ये अवार्ड BBC के एक सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट जुगल पुरोहित को दिया गया। 2019 में मैसूर में मुकीम कन्नड़ रोजनामा विजय कर्नाटक के करेस्पॉन्डेंट M नंजुंडस्वामी को दिया गया। इस साल अवार्ड में 25,000 रुपए कैश के अलावा एक खास तौर पर तैयार करदा पत्थर की यादगार है, जो कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले मशहूर MS चंद्रमौली ने बनाई है। IIF के ज़ेरे एहतमाम 5वें जी सांता टीचर मेमोरियल अवार्ड 2021 में जर्नलिज्म के शोबे से हिंदुस्तानी सहाफ़ी मुदस्सर अहमद को चुना गया है, जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और सीनियर नामानिगार हैं। मुदस्सर अहमद का इंतखाब 3 हिंदुस्तानी शॉर्टलिस्टेड जर्नलिस्ट में से किया गया है। मुदस्सर द कश्मीर मॉनिटर के 6 साल तक सीनियर करेस्पॉन्डेंट रह चुके हैं। इनकी रिपोर्ट्स द थर्ड पोल, TRT वर्ल्ड, फर्स्ट पोस्ट, द तहलका, हफ पोस्ट, CNBC TV और दैनिक भास्कर वगैरह में शाया होती रहती हैं। ये अवार्ड इस साल 6 नवंबर को बेंगलुरु में 5वें गुरु कलाम मेमोरियल लेक्चर के मौके पर दिया जाएगा। ज्यूरी में एरोस्पेस और दिफाई साइंसदान, मुसन्निफीन, असातिज़ा और IIF के ट्रस्टीज शामिल थे। मुदस्सिर अहमद, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। टीम सालार की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुदस्सिर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी वो कौन सी खिदमत हैं जिनकी बदौलत आपको इस अवार्ड का हकदार माना गया है। पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बोलूँगा कि मैं कश्मीर से बिलोंग रखता हूँ, श्रीनगर इलाके से मैं बिलोंग रखता हूँ और मैं जैसे कि आपने बोला कि आई डिड माई मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी और पिछले 9 सालों में मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। जैसे आपने मेंशन किया कश्मीर मॉनिटर के साथ मैंने 6 साल काम किया। उसके बाद आई डिड फ्रीलांसिंग फॉर वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। तो पिछले 1-2 सालों में मैंने कुछ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फ्रीलांसिंग का काम किया। ये जो अवार्ड मुझे मिला, ये पिछले 1.5 साल से मैंने कश्मीर में कैसी रिपोर्टिंग की फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें है नेशनल हेराल्ड, TRT वर्ल्ड, दैनिक भास्कर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि आपको पता होगा जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था तो उसके बाद तो ये अवार्ड मुझे पिछले तकरीबन 15-16 महीनों में मैंने रिपोर्टिंग कैसे की कश्मीर में। जैसे आपको पता होगा कि जब आर्टिकल 370
ایبروگیٹ کیا سینٹرل گورنمنٹ نے. اس کے ہم، بعد یہاں پر بہت سارے مشکلات ہوئی تھی کشمیر میں. بالکل جیسے دیر واز لمیٹڈ ہم، انٹرنیٹ 2G ہم، پہ بہت سارے لوگوں کو بہت کام کرنا پڑتا تھا 2G پہ. تو ہم، بزنس کمیونٹی واز بیڈلی افیکٹڈ ہم، بائی دس 2G انٹرنیٹ. تو جی آئی رپورٹڈ کہ لوگوں کو کیا کیا مشکلات ہوتی تھی اس ٹائم جب یہاں پر انٹرنیٹ 2G پہ چل رہی تھی. ہم، اس کے بعد جب پینڈیمک یہاں پر سٹارٹ ہوا کووڈ کے دوران, تو کشمیر میں ہیلتھ سیکٹر کا کیا حال تھا. اٹ واز ویری پور انفراسٹرکچر یہاں پر تھا ہیلتھ میں, ہم، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہم، تو اس دوران آئی ڈیڈ سم اسٹوریز آن ویریس ہاسپٹلس, یہاں پر جی ہیلتھ سیکٹر کا کیا حال ہے, وینٹیلیٹرز کتنے ہیں کشمیر میں, اور کیا کیا مشکلات ہوتے تھے کشمیریوں کو. اس کے بعد میں نے کچھ سٹوریز کی کہ اس ٹائم کچھ NGOs فارورڈ آئے تھے, تو ان کا ایک اہم رول تھا. They provided all the possible help to the ہم، people. It is ہم، because of these NGOs جس کی وجہ سے کشمیر میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جی اور اس کے بعد آئی ڈیڈ سم اسٹوریز آن کلنگس ان کشمیر. مطلب ہم، کشمیر میں جو یہاں پر کلنگس ہوتی تھی, ہم، تو اس دوران آئی ڈیڈ ویریس فیچرس آن دیز پیپل جن کو مارا گیا تھا, ان کی فیملیز میں بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیا کیا مشکلات ہو گئی ان کو. اینڈ آئی آلسو ڈیڈ ویریس اسٹوریز آن ریسنٹ سیولین کلنگس ہم، جو یہاں پر کشمیر میں ہوئی تھی. جی جس طرح سے لوگوں میں بتایا جاتا تھا کہ these were the selected ہم، killings. ہم، تو I did report all these things. مطلب ہم، جیسے اکتوبر مہینے میں ہم، 12 کلنگس سیولینس کی ہو گئی تھی, تو ہم، اس میں سے 6 کشمیری مسلمس تھے, ہم، تو 6 تھے مائنورٹیز, مطلب اس میں تھے 6 ہم، ہندوز. جی جیسے کہ میڈیا میں بہت سارا بتایا جاتا تھا کہ دیر از لاٹ آف فیئر ان کشمیر, اور خاص کر مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. تو آئی ڈیڈ سم اسٹوریز کہ مائنورٹیز کیا سمجھتے یہاں پر. آئی ہم، اسپوک ٹو پنڈتس, آئی اسپوک ٹو کشمیر سکھس, آئی اسپوک ٹو کشمیری مسلمس. تو وہ کیا سمجھتے تھے ان کلنگس کے بارے میں, ہاؤ بالکل آل the communities condemned these killings. تو اس ہم، بارے میں بہت ساری رپورٹ میں نے پیش کی, جس کی ہم۔ بیسس پہ آئی گاٹ دس اوارڈ. اچھا آپ کی رپورٹنگ کے متعلق کچھ بتائیں کہ کیا سمجھتے تھے, جیسا آپ نے بتایا کہ ان سب کے خیالات آپ نے رپورٹ کیے ہیں, ان خیالات کے بارے میں کچھ بتائیں مدثر. دیکھیں, ایک رپورٹ میں نے کیا ہم، یہاں پر جو 9 لوکل لیبررز تھے, ہم، خاص کر بہار, اتر پردیش, راجستھان, ہم، ویسٹ بنگال سے. ہم، جیسے یہاں پر 3 نان لوکل لیبررز کو بھی مارا گیا تھا اس دوران. ہم، تو ہم، آئی اسپوک ٹو دیئر کولیگس, وہ کیا سمجھتے تھے کشمیر میں. پہلے جس بہاری کو یہاں پر مارا گیا تھا, آئی اسپوک ٹو دیئر ہز کولیگس, اس کی ریلیٹیوز جو یہاں پر تھے, اس کی گھر میں یہاں پر گیا تھا, جو رینٹڈ اکوموڈیشن تھی کشمیر میں, وہاں پر میں گیا. تو وہاں پر ان کے جو ریلیٹیوز تھے, کولیگس تھے, انہوں نے بولا کہ ہم کشمیر میں پچھلے 20 سال سے رہ رہے ہیں, اور ہم، کبھی بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو گئی تھی. تو جی جس کی بنا پہ انہوں نے یہ بھی بولا, جب یہاں پر کووڈ سٹارٹ ہوا, اٹ ہم، ویئر دا لوکل کشمیریز جنہوں نے ہم، وہاں پر ان کو رائس پرووائڈ کیا, ہم، باقی جو بھی ضرورت ان کو چاہیے تھی ان کو دستیاب رکھی, سب کچھ. ہم، تو ہم، ایسی میں نے سٹوریز کی. اسی طرح سے میں نے آئی آلسو ڈیڈ ون سٹوریز آن کشمیری پنڈتس جو یہاں سے ریہیبلیٹیٹ انہوں نے نہیں کیا ہے. دیئر آر 808 فیملیز ہم۔ جنہوں نے ابھی تک 90 سے کبھی ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا. میں یہ تو ان کے پوچھنا ساتھ میں نے چاہتی تھی آپ سے. ہاں, ہم، تو انہوں نے بولا کہ دیر آر ہنڈریڈس آف کشمیری پنڈتس جنہوں نے یہاں سے ریہیبلیٹیٹ کیا, لیکن دیر آر اسٹل 808 فیملیز جنہوں نے یہاں سے ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا, ایون ڈیورنگ 1990s. تو میں جی نے ان کے ساتھ بات کی, ان کو میں نے بولا کہ ویدر دے ہیو سم فیئر, جیسے ریسنٹ جو سیولین کلنگس ہوئی تھی اس کے ہم، بعد ان کو کیا لگ رہا ہے کشمیر میں. تو انہوں نے ہم، بولا جب when there was 1990s کا جو دور تھا, when ہم، militancy was at the peak,
उस टाइम भी उन्होंने यहाँ से रिहेबिलिटेट नहीं किया। रीजन उन्होंने बोला कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स है यहाँ पर, जो उनके नेबर्स थे, बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्ट, जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया उन पंडित्स को, जिसकी बेसिस पे वो यहाँ से नहीं चले गए। इसी तरह से आई ऑल्सो स्पोक जो कश्मीरी सिख्स है यहाँ पर, बहुत सारे सिख्स रहे, जैसे एक सिख प्रिंसिपल जो थी, औरत थी वो, जिसको स्कूल में मारा गया था। ऑल कश्मीरीज जो भी है, सिख्स पंडित्स या मुस्लिम्स, उन्होंने उस ऑल दिस जो किलिंग्स हुई थी उनको कंडेम किया गया। तो मैंने आई स्पोक टू हर फैमिली, उसके हस्बैंड के साथ भी बात की, तो उसने बोला कि उन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 के बाद उसको क्या लगता है कश्मीर में। तो उन्होंने बोला कि that my wife was alive before abrogation of article 370 and now she is no more। तो उसको मैंने बोला कि क्या डिफरेंस आपको लग रही है, तो उन्होंने ऑन द ग्राउंड बोला कि ऑन द ग्राउंड हमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रही है फॉर द लास्ट 2 years। इसी तरह से मैंने बहुत सारे सिख्स के साथ बात की, उन्होंने बोला कि अगर कितनी भी सिचुएशन खराब हो यहाँ कश्मीर में, स्टिल वी विल नॉट लीव दिस प्लेस, वी विल स्टे हियर फॉर एवर। तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स जो मैंने की ओवर द लास्ट मोर देन 1 year, जिसकी बेसिस पे ये अवार्ड मुझे मिला। अच्छा मुदस्सिर, हमें बताएं कि वहाँ की अवाम में क्या अभी भी वो एक पंडित फोबिया किस्म का कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता है, या फिर किस तरह से वहाँ की अवाम उस चीज को लेती है, पंडित फोबिया या फिर मुसलमानों के खिलाफ जो भी? देखिए, जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स है वो कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ अच्छी तरह से रह रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनके जो भी त्योहारों में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे हमारी ईद होती है मुसलमानों में, तो वो हमारे घर आते हैं। इसी तरह से जब उनका होता है कोई त्योहार, दिवाली या बाकी त्योहार होते हैं, हम भी उनके घर जाते हैं। लेकिन जो यहाँ से चले गए कश्मीरी पंडित्स, उनमें है वो थोड़ा बहुत, उनको लग रहा है कि कश्मीरी मुस्लिम्स आर द रिस्पॉन्सिबल जो यहाँ पर 1990 में हुआ था। लेकिन कश्मीरी लोग खुद भी समझते हैं कि दे आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जो 1990 से जो किलिंग्स हुई है, मेजॉरिटी ऑफ किलिंग्स आर कश्मीरी मुस्लिम्स। तकरीबन 80,000 कश्मीरी मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड। और अगर हम कश्मीरी पंडित्स की बात करें जिनको मारा गया, दे आर 600 और 700 इन नंबर्स, तो उनका बहुत कम नंबर इज वेरी लेस। बट जो कश्मीरी मुस्लिम समझते हैं कि whether a Kashmiri pandit has been killed or a Kashmiri Muslim has been killed, they condemn all these form of killings। वो समझते हैं कि किसी को किसी सिविलियन की डेथ या किलिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन बट देयर आर सम पीपल आउटसाइड कश्मीर, कुछ कश्मीरी पंडित्स भी उसमें, जिस तरह से वो कश्मीरियों के खिलाफ बोलते हैं, खासकर कश्मीरी मुस्लिम्स के खिलाफ, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो उनको ब्लेम करते हैं। अगर हम अगर वी कुड हैव ब्लेम कश्मीरी मुस्लिम्स को, हम तब ब्लेम कर सकते थे जब खाली यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स की किलिंग होती। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द किलिंग्स हैव टेकन प्लेस वो कश्मीरी मुस्लिम्स है, तो वी कांट ब्लेम द कश्मीरी मुस्लिम्स फॉर दिस किलिंग्स। एग्जैक्टली। लेकिन जिस तरह से, लेकिन यहाँ पर अब लोगों में ये भी है कि जिस तरह से फिर कुछ कश्मीरी पंडित्स डिबेट्स में आते हैं, खासकर न्यूज चैनल्स पे आते हैं, उन्होंने यहाँ पर कभी यहाँ पर रहे ही नहीं है। दे हैव लेफ्ट कश्मीर मोर देन 40-50 years बिफोर। तो उनको कश्मीर के बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं है, और वहां पर वो टीवी स्टूडियोज में बैठते हैं तो बोलते हैं कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इज टोटली डिफरेंट। अनलेस और अनटिल बाहर से जो भी लोग रह रहे हैं अभी, अनलेस और अनटिल वो यहाँ पर नहीं आएंगे कश्मीर में, उनको एग्जैक्ट रियलिटी नहीं पता चलेगा कश्मीर में एग्जैक्ट रियलिटी है क्या। जैसे टीवी स्टूडियोज में दिखा जाए है, सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन अनलेस और अनटिल आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो यू कांट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है क्या। नहीं समझ सकते। एग्जैक्टली। और बहुत सारी देखो यहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम्स की भी किलिंग्स होती है, तो लोगों में ये भी गुस्सा है कि जैसे यहाँ पर नेशनल मीडिया, खासकर न्यूज चैनल्स, दे डू सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। अगर कश्मीरी मुस्लिम की डेथ होती है, दे आर नॉट इवन कवरिंग हिज हर किलिंग, तो उसमें कोई फोकस नहीं दिया जाता है। लेकिन वंस नॉन मुस्लिम गेट किल्ड, तो उस पर सारा मीडिया बोलता है कि ऐसे हुआ, वहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है, बट दैट्स नॉट द केस।
تو لوگوں میں بھی اس طرح کے تھوڑا بہت غصہ ہوتا ہے کہ جیسے نیوز چینل دکھاتے ہیں شام کو، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر پرابلم زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں میں زیادہ ایلینیشن بڑھتی ہے ان چیزوں سے. اچھا، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میڈیا کی بے حسی ہے ان سینسیٹیو میٹرز کو لے کر، اس کو کم کیا جانا چاہیے اور اس طرح کے پرووکیٹو ڈبیٹس وغیرہ کو جو ہے ختم کر دینا چاہیے، جو لوگوں میں جو ہے بھڑکاؤ کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں. دیکھو میں سمجھتا ہوں یہاں پر کشمیر میں جو ہوتا ہے وہ رپورٹ ہونا چاہے. whether a non-Muslim has been killed یا مسلم has been killed, that has to be reported. اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے سلیکٹیو رپورٹنگ ہوتی ہے، جس طرح سے میں آپ کو بولوں گا اکتوبر میں یہاں پر 12 سیولینس کلنگز ہوئی تھی. اس میں تھے اس میں سے 6 اس میں سے تھے کشمیری مسلمز اور 6 تھے مائنورٹیز کے. اس میں کشمیری پنڈتس تھے، سکھس تھے اور نان لوکل لیبررز تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے ڈبیٹس میں شام کو خالی وہ کور کرتے تھے ایک پارٹ کو، دیٹ واز مائنورٹیز آر بینگ کلڈ ان کشمیر. لیکن جو 6 کشمیری مسلمز تھے ان کو کسی نے رپورٹ ہی نہیں کیا. مطلب وہ بھی تو لوگ ہی تھے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کو کیوں رپورٹ کیا، مطلب پنڈتس کو کیوں رپورٹ کیا یا سکھس کو کیوں رپورٹ کیا، لیکن کشمیری مسلمز بھی تھے یہاں پر، ان کو بھی ایکول کوریج دینی چاہیے. اس طرح چیزیں ہوتی ہے میڈیا میں جس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے کشمیر میں. اور خاص طر پھر میڈیا والوں کو زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں. ونس وی گو ٹو اینی پلیس، جیسے میں کشمیری جرنلسٹ ہوں، لیکن جب میں کہیں پر جاتا ہوں کوئی انسیڈنٹ کور کرنے کے لیے تو وہاں سے لوگ بات ہی نہیں کرتے ہم سے. وہ مارنے لگتے ہیں ہم پہ. وہ بولتے ہیں کہ شام کو آپ کو پتا نہیں کہ شام کو آپ کیا دکھائیں گے ٹی وی پہ. دے بلیم دا انٹائر جرنلزم فریٹرنیٹی فار دس جو آپ شام کو دکھاتے ہیں ڈبیٹس. اس کی وجہ سے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس وہاں پر ہوتے ہیں، ڈبیٹس ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی ریئلٹی نہیں بتاتے ہو پوری دنیا کو ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ آن دا گراؤنڈ، جس کی وجہ سے کشمیری جرنلس کو زیادہ تر پرابلمس ہوتی ہے. وی آر ناٹ ایبل ٹو گو ٹو دوز پلیسز، وی آر ناٹ ایبل ٹو ٹاک ٹو دیم. وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے ہیں. بہت سارے جرنلس کو مارا پیٹا گیا. ناٹ اونلی دیز پیپل، ایون سیکورٹی ایجنسیز کی وجہ سے بہت ساری پریشرز ہوتے ہیں. کبھی کبھی گورنمنٹ بھی بولتی ہیں کہ کوئی انسیڈنٹ آپ رپورٹ مت کرو، ایسے مت کرو. تو مطلب ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو رپورٹ آل دیز تھنگس. یہاں سے لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے. بہت ساری ایجنسیز یہاں سے گورنمنٹ بھی بولتے ہیں کہ ایسا مت رپورٹ کرو. بہت ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جرنلسٹ یہاں پر ڈیٹین کیا گیا تھا ان کو سیکورٹی ایجنسیز نے فار دیئر رپورٹنگ. تو جس کی وجہ سے لوگوں میں مطلب خاص کر جرنلزم فریٹرنیٹی میں زیادہ فیئر پیدا ہوا ہے. فار دا لاسٹ 1-2 سالوں سے زیادہ فیئر پیدا ہوا ہے کشمیر میں. مدثر ہمیں بتائیں کہ پچھلے دنوں ہمارے ہوم منسٹر صاحب 2 سال کے بعد اگست میں 2019 میں آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دینے کے بعد دورے پر گئے تھے وہاں پر. اور وہاں پر انہوں نے کئی بار دعویٰ بھی کیا کہ ابھی جو ہے حالات نارملسی پر لوٹ رہے ہیں. یا پھر میں اس کو اس طرح سے پوچھوں کہ اگر یہ نارملسی ہے تو وہاں کا نیو نارمل کیا ہے؟ جی، جب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا تھا آن اگست 5 2019، اس ٹائم سینٹرل گورنمنٹ نے بہت سارے دعوے کیے تھے. پہلا انہوں نے بولا کہ کشمیر میں بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ ہوگی. یہ جو ایبروگیشن آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا اس کی وجہ سے اٹ ول کریٹ اے لاٹ آف جاب اپارچونیٹیز. لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں گے کشمیر میں، کشمیر از ون امنگ دا اسٹیٹس ٹاپ اسٹیٹس جہاں پر ہائیسٹ ان ایمپلائمنٹ ہے. فار دا لاسٹ 2 years بہت سارے لوگوں نے اپنے جابس گوائے ہیں. دوسرا انہوں نے بولا کہ وی ول ریہیبلیٹیٹ کشمیری پنڈتس. لیکن اگر ہم پچھلے 2 سالوں کی بات کریں یہاں پر اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. اسی طرح سے انڈسٹریز کے بارے میں انہوں نے بولا کہ یہاں پر بہت سارے انڈسٹریز آئیں گے کشمیر میں، لیکن اس پہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. سملرلی اسی طرح سے انہوں نے بولا کہ وائلنس ختم ہوگی کشمیر میں آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. لیکن اگر آپ ابھی بھی دیکھیں گے ہر دن یہاں پر سیولین کلنگ یا سیکورٹی فورسز یا ملٹنٹس کی کلنگز ہوتی ہیں. تو دس مینز
this abrogation of Article 370 has not ended the violence in Kashmir. اور پچھلے 2 سالوں سے اگر ہم بات کریں بہت سارے لوکلس یہاں پر who picked up the guns, they became militants. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کی وجہ سے کچھ امپرومنٹ آئی ہے کشمیر میں. ایون اٹ ہیز فردر ایلینیٹڈ کشمیریز. اور یہاں پر خاص کر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی ہم بات کریں ان میں بھی کافی حد تک ایلینیشن بڑی ہے, جیسے فاروق عبداللہ ہے, عمر عبداللہ ہے, محبوبہ مفتی ہے, اور باقی جو بھی لیڈرز ہیں ان کو بھی ڈیٹین کیا سینٹرل گورنمنٹ نے. تو وہ اگر ہم ابھی بات کریں گے محبوبہ مفتی کے, اگر ہم بیانات دیکھیں گے تو گورنمنٹ از سیئنگ شی از اے پرو پاکستانی, شی از اینٹی نیشنل, جس کی وجہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے ان کو لگ رہا ہے کہ شی از پاکستانی اینٹی گورنمنٹ ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں زیادہ ایلینیشن بڑی ہے for the last 2 years. Even we can't talk about the separatists. Mostly جو separatists they are behind the bars. لیکن اگر ہم مین اسٹریم پارٹیز کی بات کریں ان میں بھی اتنی ایلینیشن بڑی ہے. اور جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو پہلے لوگوں میں پہلے غصہ تھا ان کے خلاف, انہی کو سینٹرل گورنمنٹ نے مطلب اس ایک طرح سے دشمن بنایا. وہ تو پہلے لوگوں میں تھوڑا بہت وہ لگتا تھا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. کشمیر میں ایسے لگتا تھا کہ یہ مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز آر اور اینیمیز. لیکن جو اب آرٹیکل 370 جب ایبروگیٹ ہوا تو ان کو پھر سینٹرل گورنمنٹ نے بھی اپنا ہی دشمن بنایا. تو ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی ہم کہاں جائیں, لوگوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے, سینٹرل گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایبروگیشن آرٹیکل 370 جو ہوا اس سے زیادہ ایلینیشن بڑی جموں کشمیر میں. Not only about among Kashmiri Muslims, even Kashmiri Pandits, Sikhs. Even I spoke to recently one of prominent leader of Sikh community. اس نے بولا کہ یہ جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا اس میں سچویشن زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوئی. تو ہی از انٹائرلی بلینک جو یہاں پر ہو رہا ہے اٹ از بیکاز آف ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. ایلینیشن لوگوں میں بڑی, غصہ ہے لوگوں میں, اور اسٹیٹ ہوڈ بھی یہاں پر چھینا گیا جموں کشمیر سے. تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے یہاں پر جموں کشمیر اٹ از ڈائریکٹلی بینگ کنٹرول فرام نیو دہلی. وہاں سے سارے ڈیسیزن لے جاتے ہیں, اور جہاں یہاں پر لوکل لیڈرس ہے دے آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک اینی ڈیسیزن. ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. ایون آل پارٹی میٹنگ جو ہوا ریسنٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ, یہاں کی جو لیڈرس تھے تو انہوں نے بھی یہی بولا تھا وہاں کہ انہیں اس کے بعد میٹنگ کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم نے بہت سارے پوائنٹ سجیسٹ کیے تھے سینٹرل گورنمنٹ کو, جہاں پر امت شاہ صاحب تھے یا پرائم منسٹر صاحب تھے, تو اس پہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آن دا گراؤنڈ کچھ چینج ہوا ہے کشمیر میں. انسٹیٹ سچویشن ہیز ڈیٹیوریٹڈ اور لوگوں میں زیادہ مطلب فیئر ہوا ہے فار دا لاسٹ 2 years. ایون جرنلسٹ کی فریٹرنٹی کی بات اگر ہم بات کریں ہمیں بھی بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں, فیئر زیادہ ہے, انٹرنیٹ پرابلم موسٹ آف دا ٹائمز انٹرنیٹ پرابلم ہوتی تھی آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370. یہاں پر پہلے 5-6 مہینے انٹرنیٹ تھا ہی نہیں, اور جب بھی یہاں پر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بہت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیٹ کو یہاں پر سٹاپ کیا جاتا ہے, دے شٹ ڈاؤن دا انٹرنیٹ. تو اس کی وجہ سے جرنلسٹ کو بھی زیادہ ہی پرابلم ہوتی ہے. ایون میں نے ریسنٹلی کچھ کشمیری پنڈت تھے یہاں پر, آل پارٹ نا سنجے ٹکو صاحب ہے کشمیری پنڈت, تو اس نے بولا کہ بفور ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ایٹ لیسٹ جو ہمارے مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرس تھے جموں کشمیر سے, تو ان کو ہم کال کرتے تھے, دے ور پکنگ اپ اور کالس, تو ان کو ہم اپنے مسائل بولتے تھے. لیکن جب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا, now it is being directly controlled from the center. Even there are BJP leaders who are not even picking up our calls. تو ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو کشمیری پنڈت سے جو خاص کر کشمیر میں جو ہے جنہوں نے ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا, ان کا یہ بھی بولنا ہے کہ جو کشمیر میں جو جن کشمیری پنڈت نے سٹے کیا ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. نو باڈی فوکس ہوتا ہے جو کشمیری پنڈت سے جنہوں نے یہاں سے ریہیبلیٹیٹ کیا, تو انہی کو سارے بینیفٹس دیے جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے یہاں پر سٹے کیا ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے, ان کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں کشمیر کو سب سے زیادہ فیکس گرانٹ موصول ہوتی ہے, اس کے باوجود یہاں غربت کی کبھی کم نہیں ہوئی. اور انہوں نے ڈرامائی انداز میں یہ بھی پوچھا تھا کہ 2019 سے پہلے جموں کشمیر کے نوجوان اس ملک کے وزیر خزانہ یا وزیر داخلہ بننے کا کیا خواب دیکھ سکتے تھے. حالانکہ مفتی محمد سعید
ہندوستان کے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوانوں کا جس کیا طرح سے رد عمل سینٹرل ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہے کہ ہم نے بہت سارے یہاں پر نا انویسٹمنٹ کیا کشمیر میں, لیکن وہ سینٹرل گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ آن دا گراؤنڈ ابھی تک کچھ کیوں ہوا ہی نہیں, کیوں ہمارے پاس ابھی اتنی ان ایمپلائمنٹ ہے جموں کشمیر میں, اور جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر یا باقی جو بھی سیکٹرز ہیں, وائی دیئر از پور انفراسٹرکچر ان جموں اینڈ کشمیر. اگر وہاں سے وہ اتنا انویسٹ کرتے تھے تو وہ فائنلی سینٹرل گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ پیسہ جاتا کہاں تھا, مطلب کشمیر میں وہ پیسہ کیوں نہیں آتا تھا. اور یہاں پر کشمیر میں بھی یہ بھی مطلب لوگوں میں تھوڑا بہت یہ بھی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جو یہاں پر پیسہ آتا تھا لیکن فائنلی کسی حد تک وہ جو پیسہ جموں کو ڈائیورٹ کیا جاتا تھا, کیونکہ کشمیر میں یہ جو ہوتا ہے سیزن ڈیولپمنٹ ورکس کے ریلیٹڈ, وہ دیٹ از ویری لمیٹڈ سیزن, مطلب 4-5 مہینے یہاں پر کام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سنو فال ہوتا ہے, ونٹر بھی ہوتی ہے, ٹھنڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹل ورکس آر ناٹ ٹیکنگ پلیس. تو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ وہاں سے بولتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ وہاں پر انویسٹ کیا تو وہ فائنلی پیسہ کہاں گیا ہے. اف مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے وہ پیسہ کھایا تو ان کے خلاف ایکشن لینی چاہیے. جیسے فاروق عبداللہ اگر ہم چیف منسٹر تھے, عمر عبداللہ چیف منسٹر تھے, محبوبہ مفتی چیف منسٹر تھی, اسی طرح غلام نبی آزاد چیف منسٹر, اگر انہوں نے وہ پیسہ کھایا تو ان کے خلاف ابھی تک ایکشن کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ایسا ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں اتنا ہے کہ جس طرح سے سینٹرل گورنمنٹ کہہ رہے کہ ہم نے وہ کیا یہ کیا, لیکن آن دا گراؤنڈ ابھی تک اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. انسٹیڈ مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بی جے پی کا مین فوکس رہا ہے جموں, کیونکہ وہاں سے مطلب یہاں سے انہوں نے موسٹ آف دا سیٹس جو وہاں سے انہوں نے جیتی جموں سے, دیٹ از ہندو ڈومینیٹڈ ایریا سے, تو ان کا زیادہ فوکس رہا ہے اوور دا ایئرس ٹورڈز جموں انسٹیڈ آف کشمیر. ٹھیک ہے مدثر, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو. میرا تھوڑا بہت چیسٹ بھی خراب ہے, یہاں پر ٹھنڈ ہے ابھی اس کی وجہ سے. جی, خیال رکھیں, طبیعت کا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ سالہ ڈیجیٹل سے جڑنے کے لیے اور ہمیں بیش بہا معلومات فراہم کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو.